اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اسْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ انہیں کوئی نشانی لے کر نہیں آتے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے خود ہی کیوں نہیں گڑھ لیتے، اپنے پاس سے خود ہی کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آ جاتے۔ آپ کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں، اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت ساری دلیلیں ہیں، بصیرتیں ہیں۔ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پچھلی آیت میں دو قسم کے لوگوں کا تبصرہ ہوا تھا۔ ایک تو ان لوگوں کا جو دعوت کے کام میں جب ان کو رکاوٹ آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں اور جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، اور کبھی شیطان ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے اور شیطان پھر ان کو گمراہی میں لے کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی قسم کے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ آپ کوئی معجزہ کیوں لے کر نہیں آتے، اور اگر کوئی معجزہ آپ کے پاس نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ اپنے ہی پاس سے کوئی معجزہ کیوں نہیں پیش کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں معجزہ پیش کرنا میرا کام نہیں ہے، معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، میں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتے ہیں میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور پھر ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ قرآن جو تمہارے درمیان ہے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس کے اندر بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے براہین ہیں، بہت ساری بصیرتیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کو پڑھو، خود بخود تم کو ہدایت مل جائے گی۔ اور یہ قرآن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیوں خاموش رہو، کیوں غور سے رہو، غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ شروع میں اسلام کے پہلے دور میں مکے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو کفار مشرکین مکہ شور مچاتے تھے، تو ان کفار کو منع کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو
ہو سکتا ہے کہ اسی کے بدولت تمہارے کانوں میں کچھ آواز جائے اور تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ وہ نہیں سننا چاہتے تھے اور ان کے کان میں قرآن کی آواز گئی اور یہی آواز ان کے ایمان کا اور ان کے ہدایت کا سبب بنی۔ حضرت عمر ابن خطاب اور بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں جیسا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں پڑھا، لا تسمعوا لهذا القرآن، لوگ کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، تم شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ سورہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کب نازل ہوئی؟ مکے میں، جب مسلمانوں کا شروع کا دور تھا۔ مخاطب کون لوگ ہیں؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے۔ اس سورہ کو بہت سارے لوگ لے کے ان لوگوں پہ فٹ کرتے ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی اور دوسری بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ مسئلہ بہت کلیئر کٹ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو الگ سے اس کے لیے جزء القراءہ خلف الامام ایک کتاب باضابطے لکھ دیے۔ حافظ ابو بکر البیہقی نے القراءہ خلف الامام کر کے ایک موٹی سی اچھی خاصی کتاب لکھ دی، اور اس کے علاوہ کئی محدثین نے اس موضوع پر الگ سے کتابیں لکھ دی ہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے جتنی احادیث تھیں سب کو جمع کر دیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ سری نمازوں، ظہر کی، عصر کی، اس میں بھی، اور جہری نماز فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، ان دونوں قسم کے نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے، امام کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ آیت جو مشرکین کے لیے اتری کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، یہ لوگ جو ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں سے ان کا ایک یہ بھی جواب ہوتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو۔ تو ان کے لیے تو ایک جواب یہی ہے کہ بھائی یہ آیت تو مکے میں اتری، مشرکین کے لیے اتری، تم کہاں لا کے فٹ کر رہے ہو؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی اس بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ احادیث جو سورہ فاتحہ کے لیے پڑھنے پہ کے وجوب پہ دلالت کرتی ہیں وہ اس آیت کو خاص کر دیتی ہیں، اس کے عموم کو، جس طریقے سے کہ یہ آیت ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، اس کے بعد کا کیا جملہ ہے؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے دونوں کو یعنی مرد اور عورت کو تم کوڑے مارو، فَجْلِدُوا۔ لیکن اگر زنا کرنے والے مرد اور عورتیں شادی شدہ ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سنسار کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، رجم کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ کیوں؟ قرآن میں تو ایسا ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اگر زنا کریں تو تم ان کو کوڑے مارو، اس لیے کہ حدیث میں صاف طور سے ہے کہ اگر یہ شادی شدہ ہیں تو ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ان کی یہ بات مان لیا جائے کہ یہ قرآن کی آیت مشرکین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سب کے ہیں، تو اس آیت سے خصوص کہ بھائی نماز میں جو ہے نا اس سے مراد نہیں ہے۔ کیوں مراد نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے وجوب پہ دلالت کرتی ہے، یہ احادیث خاص کرتی ہیں اس آیت کو۔ دوسری دلیل جیسے السارق والسارقۃ، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورتیں، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کو کاٹو۔ سب کے بارے میں کہ جو چوری کرے، 1 پیسہ ہو 1 کروڑ روپیہ ہو، ان کے ہاتھ کو کاٹو۔
آیت کا یہ تو مطلب نکلتا ہے. حدیث میں کیا ہے کہ 1/4 دینار سے کم اگر چوری ہو یا کسی نے اپنے مال کو حرز یعنی ایسے کھلے عام رکھا ہو, اس کو تالے اور چابی کے اندر نہیں رکھا ہو, وہ چوری اس کا مال ہو جائے, چور پکڑا جائے, تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیوں نہیں کاٹا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس آیت کو عموم کو خاص کرتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع فرمائی مگر وہ آپ پر بھاری ہو گئی, یعنی آپ اس میں رواں نہ رہ سکے. جب آپ فارغ ہوئے نماز سے تو فرمایا شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو. ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول, ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے فاتحہ کے امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو, کیونکہ اسے یعنی جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. جہری نماز تھی, بہت کلیئر کٹ بالکل واضح ہو گیا ہے. ابو داؤد میں کتاب الصلاۃ میں یہی چیپٹر باندھا ہے, من ترک القراءۃ فی صلاۃ بفاتحۃ الکتاب, جس نے سورہ فاتحہ کو نماز میں چھوڑا اس کے حکم ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے, اس کی نماز ناقص ہے, اس کی نماز کامل نہیں ہے. ابو صاحب جو راوی وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو ہریرہ میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں. دیکھیے خود ہی صحابہ کھول کھول کے مسئلہ جو ہے نا پوچھ رہے ہیں, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. تو انہوں نے میری کلائی دبائی اور کہا کہ اے فارسی اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو, زور زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, جیسے آپ پڑھتے ہو اسے اپنے اندر دل میں پڑھا کرو. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرماتے تھے اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے, آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے, اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا. لہٰذا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری تعریف کیا. بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کیا, میری تعریف کیا. مال تو دین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا, میری بڑائی بیان کیا. بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد بے شک میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, و ایاک نستعین اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ اب بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کر رہا ہے. شروع میں اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیا, تعریف بیان کیا, ثنا بیان کیا. اس کے بعد پہلا سوال آ رہا ہے سورہ فاتحہ میں, اے اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے. اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھیے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے جو روزانہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ کی ہدایت دے, سیدھا راستہ دکھلا دے, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے, غیر المغضوب علیہم جن پہ تیرا غضب نہیں نازل ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, ہمارے درمیان چھوڑ دو. بندہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے. اس کو امام مسلم نے کتاب الصلاۃ میں باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعۃ, اس چیز کا باب کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, اس چیز کے چیپٹر میں اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. ایک نہیں دو نہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینکڑوں احادیث ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں چاہے سری ہو یا جہری ہو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اور یہ آیت
اس کو میں نے اتنا کھول کے اس لیے بیان کر دیا کہ بہت سارے لوگ اس کو اس چیز میں بیان کرتے ہیں کہ آیت صاحب دیکھیے اس کا ترجمہ تو یہ کہ جب کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، تو یہ مشرکین کے لیے تھی. یہ اس حدیث پہ عمل کرنے سے آیت آپ کو نہیں روکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح قرآن اور صحیح سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ 5:45 بجے جماعت ہوگی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے نفس میں، تضرعا انتہائی عاجزی سے، ہمبلی، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ڈر کے، ودون الجہر من القول اور بہت آہستہ سے نہیں اور بہت تیز نہیں، دونوں کا درمیانی حصہ. بالغدو والآصال، صبح اور شام کو. ولا تکن من الغافلین، اور غافل لوگوں میں سے مت ہو جاؤ. یہ آیت اسراء اور معراج، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، اس سے پہلے کی ہے. جب 5 وقتہ نماز نہیں فرض کی گئی تھی تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. جیسا کہ دوسری آیت میں ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، ایسے ہی ہے نا. اور تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، پاکی بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. اب اس کے بعد جب 5 وقتہ نماز، 5 ٹائم کی نماز فرض کر دی گئی تو اس کا عام حکم تمام مسلمانوں پر باقی رہا. یعنی تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں. دعا ہماری ضرورت ہے. کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے ہاں فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ ہی تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ تعریف کے قابل ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ بغیر مانگے ہوئے ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، ہر لمحہ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں. آپ اپنے آپ کو تصور کرو، فقیر جو سڑک پہ کھڑا ہو کے ہاتھ پھیلائے رہتا ہے، ہماری حالت اس سے زیادہ نہیں. لیکن کس کے فقیر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور کہتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ. ایک دوسری حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا
برین ہے, بھیجا ہے. الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. لوگ سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں, یہ رکھتے ہیں, وہ رکھتے ہیں, تالا بند کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں سیکورٹی کے نام پہ. اگر مومن ہے بندہ اور ان آیات اور احادیث پہ اس کا ایمان ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ مومن بندہ ہے اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا, تو اس کے پاس بہترین ہتھیار ہے. دعا ہر مصیبت کا علاج ہے میرے بھائیوں. صبح شام بچپن سے لے کے موت کے وقتوں میں گھرے رہتے ہیں ہر طرح کی مصیبتیں. کسی کے پاس جن بھوت کا مسئلہ ہے, کسی کے پاس فائنینشیل پرابلم ہے, کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہے, کسی کے بزنس میں کوئی جھگڑا ہے, ہر جگہ یہاں وہاں جھگڑا ہی جھگڑا ہے, مصیبتیں ہی مصیبتیں. اس کا علاج کیا ہے؟ دعا. لیکن یہ دعا مانگنے کے آداب ہیں. دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ ہم ان آداب کو ملحوظ نہیں کرتے, ان آداب کا خیال نہیں کرتے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو دوائی دیتا ہے اور جس طریقے سے بتاتا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان تمام چیزوں کے آداب بتائے ہیں. اس آیت میں انہی آداب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم کس طریقے سے مانگو. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اخلاص آپ کے اندر ہونا چاہیے, مخلص ہونا چاہیے, مخلصین لہ. آپ دوسری چیز, آپ کا دل حاضر ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا, تو آپ خود سوچیں کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ہاتھ اٹھا دیے اور یہاں وہاں ادھر ادھر جو نا ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں. حضور قلب اس کو کہتے ہیں, آپ کا دل حاضر ہو. اور تیسری چیز عاجزی اور انکساری. عاجزی اور انکساری کہتے ہیں کہ دعا مانگو تو تم رو دو, تم نہیں رو سکتے تو تم رونے کی شکل بناؤ. تباکا لفظ ہے, یعنی زبردستی بناوٹی رونے کی شکل اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ سے بندے کو حکم دیا ہے کہ پناہ مانگے جو اللہ کی یاد میں جو ہے نا, اللہ کی خشیت سے, اللہ کی ڈر سے روتی نہیں ہے. تو آپ رو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. یہاں اسی میں کیا گیا, وَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا, تم گڑ گڑا کے, تم رو کے اس کے سامنے مانگو. اور دعا مانگو تو پھر پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. آج پہلی آیت میں, پہلی رکعت میں امام صاحب نے وہ پوری آیتیں پڑھ دیا, جس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگنا چاہیے. پوری وہ پڑھ دینا تو آدمی یہاں کھڑے ہو کے قسم کھا لے کہ واللہ العظیم اس کی دعا قبول ہوگی, تو اس میں کوئی جھوٹا نہیں ہوگا. ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے. پوری وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ انہوں نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے. اور اس کے بعد جب اللہ کے تمام بڑے نام لے لیں تو آپ کو پورے اگر نہیں یاد ہے تو آپ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہوگی, آپ اتنا پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, قل هو اللہ احد یاد ہے, قل هو اللہ احد پڑھ لیں. اس کے بعد نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی کے بعد درود پڑھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود و سلام بھیجیں. اس کے بعد پھر آپ نے کچھ تو زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے, آپ ان اعمال کا وسیلہ بنائیں. یہ اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے, پھر ان کو وسیلہ بنا کے جو ہے نا آپ اپنی اس چیز کو مانگیں کہ بلا رخ ہو. اس کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے. امام ابن قیم نے اپنی کتاب میں دعا کے تقریباً 100 فائدے لکھے ہیں. 100 سے زیادہ انہوں نے فائدے دعا کا اس کا ذکر کیا ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آدمی جاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. عرفہ کا مقام ہے, بیت اللہ کے دروازے ہیں, بہت ساری جمعہ کے دن کا وقت ہے. دعا کے تعلق سے تو ایک باضابطہ تقریر کی پوری اس کی ضرورت ہے. اس میں اتنے چھوٹے سے درس میں جو ہے نا اس کو بیان نہیں کیا سکتا ہے. آپ کو اللہ نے نوازا, آپ جائیں ان جگہوں پر. لیکن دعا کے اور بھی بہت سارے شرطوں میں کہ آدمی حلال اپنے روزے کا استعمال کرے. ایک آدمی کعبہ کا دروازہ پکڑ کے دعا مانگ رہا تھا تو اللہ کے رسول انا یستجاب لہ, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ وما اکلہ حرام, اس کا کھانا حرام ہے. ومشربہ حرام, جو کچھ کھا پی رہا ہے وہ سب کا سب حرام ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو تو آپ اپنی روزی کو صحیح کیجیے.
آپ اپنے گھر میں حرام روزی کا ایک لقمہ جو ہے نا یہ کوشش کریں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک لقمہ آپ پائے. صحابہ کو آپ نے دیکھا تھا کہ کبھی ایک لقمہ چلا جاتا تھا تو انگلی ڈال کے قے کرتے تھے, نکالتے تھے. ان سب کا اہتمام کریں گے تو آج بھی آپ کی دعائیں واللہ العظیم اسی طریقے سے قبول ہوں گی جس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعائیں قبول ہوتی تھی. ہم رونا روتے ہیں کہ ہم مصیبتوں میں, ہم پریشانیوں میں گھرے ہیں, اور یہاں وہاں ان سے جو ہے نا ہم بیان کرتے ہیں. ہم اللہ کے حضور کے لیے آئیں. اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہے. اللہ جب خود حکم دے رہا ہے بندوں کو, ادعونی, تم مجھ سے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. کیوں نہیں پکارتے ہیں؟ نہیں دعا قبول ہوتی ہے تو غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے. اور پھر دعا ضروری نہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہی چیز بے نہیں آپ کو مل جائے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہ دے کے آپ کی دعا قبول کرتا ہے, آپ سے کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور یہ دعا جو ہے نا قیامت کے دن آپ بہت سارے ایسے اعمال دیکھیں گے جو آپ نے کیے نہیں ہوں گے, تو آپ کہیں گے یا اللہ یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم مانگا کرتے تھے لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر نہیں تھا, تو میں نے اس کو بچا کے رکھ دیا اور یہاں پہ تمہارے لیے. آپ سڑک پہ جاتے رہتے ہیں, کہیں تھوڑا سا بچ جاتے ہیں, آدمی کا کوئی کہیں چوٹ لگ جاتی, اللہ تعالیٰ کسی بڑے حادثے سے بندے کو بچا دیتے ہیں. دعا کبھی بھی جو ہے نا اس کا ایسا نہیں کہ آپ ایسے دعا مانگ لیں اور اس کا کوئی نہ کوئی نفع نہ ہو. ہر حالت میں اس کا نفع. میرے بھائیوں, دعا کا اہتمام کرو. مارکیٹ میں دعا کی بہت ساری کتابیں ہیں, بس یہ کہ مسنون دعائیں مانگو, وہ دعائیں مانگو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے یا اپنے امتیوں کو اس کو طریقہ بتایا ہے. اس آیت کے تعلق سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اونچی آواز میں دعا مانگ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم جس سے مانگ رہے ہو نا وہ سکون اور اختیار سے مانگو, وہ بہرا نہیں ہے. دون الجہر من القول, تم آہستہ مانگو. ایک اور حدیث میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے تھے بہت آہستہ آہستہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, بولے اتنے آہستہ کیوں مانگ رہے ہو؟ کیونکہ میرا اللہ سنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, وہ مانگ رہے تھے بہت تیز. کیوں اتنی تیز مانگ رہے ہو؟ کیونکہ شیطان کو بھگانے کے لیے اور لوگوں کو یہ کرنے کے لیے تاکہ لوگ بھی دیکھ کے مانگیں. انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے بیچ میں مانگو, نہ حضرت ابوبکر جیسے آہستہ نہ حضرت عمر جیسے تیزی سے. دون الجہر من القول, ان دونوں کے درمیان یہ رہے. دعا کے بہت سارے آداب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام دعاؤں کو سیکھنے کی اور سیکھ کے اسی طریقے سے حضور قلب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اور ہمارے ساتھیوں کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. اے اللہ جو کسی پریشانی میں ہوں, اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ ان لوگوں کو ایسا بنا دے کہ اللہ ان کی جائز دعائیں جو ہے نا قبول و آمین یا رب العالمین. آج جو آیت پڑھیں گے اس میں سجدہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی سجدے کی آیت پڑھیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی صحابہ رہتے تھے وہ بھی سجدہ کیا کرتے تھے. تو اس آیت کے بعد ہم لوگ سجدہ کریں. آپ سے بھی گزارش ہے سب لوگ سجدہ کریں, پھر تفصیل ہوگی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. بے شک جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں
وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بہت ساری صورتوں میں بیان کیا ہے۔ سورہ مومن میں اس طریقے سے ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون۔ یعنی جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن اور رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اس سے اکتاتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں بھی اسی طریقے سے ہے، سورہ شورا میں بھی اسی موضوع کی آیت ہے۔ یہ فرشتوں کے تعلق سے ہے کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یہ دن رات اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تمجید بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مالک ابن صعصع مشہور صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ معراج کی رات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو بیت المعمور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلند کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اس میں سے نکلتے ہیں تو دوبارہ اس میں ان کی باری نہیں آتی۔ اتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے اور اتنے زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان تمام آیتوں کو بیان کر کے اس امت کو ابھارا جا رہا ہے کہ یہ امت بھی جس طریقے سے فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی، بڑائی، تسبیح، تمجید، تحلیل میں لگے رہتے ہیں، اس امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طریقے سے انتہائی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تذکیر میں، اس کی تمجید میں، اس کی پاکی بیان کرنے میں لگی رہے، اس کے لیے سجدہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ جو ابھی آپ نے سجدہ کیا، اسی تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم ہوتے تھے تو آپ سجدے کی آیت پڑھتے تھے تو سجدہ کرتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ یہ نماز کے علاوہ کی ہے، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور یہ مسلم میں بھی ہے۔ اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ جو چیز ناگوار گزرتی ہے یہ شیطان کو، تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے ایک مومن کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پاکی، بڑائی اور تسبیح اور تحلیل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا العالمین۔ کل سے انشاءاللہ سورہ انفال کی تفسیر شروع ہوگی۔ یہ سورہ اعراف ختم ہوا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ وہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں اپنے معاملات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انفال، سورہ انفال یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں کسی بھی زائد چیز کو، جیسے آپ ایک فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد نفل پڑھتے ہیں، تو
تو نفل زائد ہوئی۔ اسی طریقے سے آدمی جب نفل کا دوسرا نام غنیمت ہے، آپ جب جنگ کرتے ہیں کفار سے، مشرکین سے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، اور ثواب کے علاوہ آپ جو مال حاصل کرتے ہیں، کفار چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں، تو آپ کو جو مال حاصل ہوتا ہے وہ ایک زائد چیز ہوتی ہے اس اجر کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے، تو اس کو نفل کہتے ہیں، اور یہ انفال ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا، جیت سے نوازا، غزوے کے بعد 3 حالت تھی مسلمانوں کی۔ کچھ لوگ تو ان لوگوں کا پیچھا کر رہے تھے جو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور کچھ لوگ جو یہاں وہاں بچے ہوئے تھے ان سے قتال کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اور کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ لگے ہوئے تھے۔ رات میں جب جو کچھ بھی مال جمع ہوا تو اس پہ آپس میں ان کا اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں ہمارا حصہ ہے، کچھ لوگوں نے ہمارا زیادہ حصہ ہے، ہمارا کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا کہ یہ ہمارا تمہارا نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ اس میں جس طریقے سے چاہیں گے تصرف کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی ہیں مصعب، ان کے والد مصعب ابن سعد، حضرت سعد جو تھے، ان کو غزوہ بدر میں ایک تلوار ملی، اور اس تلوار کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے لے کے آئے، اور کہا کہ مجھ کو دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں سے اٹھائے ہو وہیں لے آ کے رکھ دو۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجھ کو دے دیجئے، کہا کہ جہاں سے لے کے آئے ہو وہیں اس کے رکھ دو۔ 4 مرتبہ انہوں نے مانگا، اور چاروں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی جہاں سے اٹھائیں آپ وہیں رکھ دیجئے۔ پھر یہ رکھ کے جانے لگے، تو یہ آیت اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آؤ اور وہ تلوار جا کے لے لو جس کو تم مانگ رہے تھے۔ جب تم مانگ رہے تھے تو وہ تلوار پہ میرا حق نہیں تھا، اور اب اس کو اللہ نے فرما دیا کہ للہ والرسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اب میں تم کو اس کو دے سکتا ہوں۔ اور حضرت سعد کے بارے میں 3 آیتیں اتری ہیں، ان کے بچے مصعب کا خود بیان ہے۔ اور پھر ایک اور مسند بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ ایک کافر ایک مسلمان سے بھیڑا ہوا ہے اور قریب ہے کہ اس کو قتل کر دے گا، تو پھر یہ جا کے انہوں نے اس سے لڑائی کرنا شروع کیا، اور کہے کہ ایک وقت مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ مجھ کو شہید کر دے گا، میرے اوپر حاوی ہو جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کیا، انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ جب غزوہ ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی کافر کو مارا اس کا مال اس کو۔ تو حضرت ابو قتادہ کھڑے ہوتے اور کہتے بھائی میں نے سوچتے اپنے من میں کہ میں نے کافر کو مارا ہے، لیکن میرے پاس گواہ کہاں ہے، پھر بیٹھ جاتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جس نے کسی کافر کو مارا اس کا مال اس کو مل جائے گا جس نے اس کو مارا ہے۔ پھر کھڑے ہوتے کہتے بھائی میں نے مارا ہے لیکن گواہ نہیں، اپنے من میں سوچتے اور بیٹھ جاتے۔ 3 مرتبہ کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم ابو قتادہ کیوں کھڑے ہوتے ہو اور پھر بیٹھ جاتے ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول میں نے کافر کو مارا ہے لیکن میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی دور سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے فلاں کافر کو مارا، اس کا مال میرے پاس ہے، یہ مجھ کو دے دیجئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب شیر خدا نے جس کو مارا ہے اس کا مال اسی کو ملے گا، اللہ کے رسول تم کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، یہ ان کا مال انہیں کو ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے حوالے کر دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. مطلب یہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جس طریقے سے چاہیں اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پھر جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو فاتقوا اللہ، تم کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آپس میں جو ہے نا کسی قسم کا اختلاف اور یہ نہیں کرنا چاہیے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم میں کچھ تقسیم میں اگر کسی کو کچھ کمی بیشی کا احساس ہو جائے تم اپنے معاملات کو درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. اس لیے کہ ایمان ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے وہ حق پر مبنی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. بے شک پکے مومن وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی پکے مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے، بخشش ہے اور بہترین رزق ہے. ان آیتوں میں سچے پکے مومن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. یہ کل 5 وصف ہیں، 5 علامتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا کوئی تنازع رہتا ہے، ان کا کوئی جھگڑا رہتا ہے، کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ رہتا ہے ان کی زندگی میں، تو کتاب و سنت کے حساب سے اگر ان کے درمیان کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اس کے درمیان اڑ نہیں جاتے، اور یہ ان کا دل دہل جاتا ہے اس چیز سے کہ اگر میں اس فیصلے کو نہیں مانوں گا تو پھر انجام بہت برا ہوگا. ایک تو صفت یہ ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے احکام جب ان پر بیان کیے جاتے ہیں، اذا تلیت علیہم آیاتہ، تو ان کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ یہ سمع و طاعت قبول کر لیتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے، اطاعت کرنے سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ دوسری علامت ہوئی. تیسری علامت یہ کہ ان کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ حکم دیں یا اللہ کے رسول حکم دیں، تو ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، اور وہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد علی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. کسی غزوے کا حکم دیا گیا اور اسی طرح کسی کام کا حکم دیا گیا
تو یہ نکلے، انہوں نے اپنی سواری کا، اپنے تمام چیزوں کا انتظام کیا گئے، اور اس کے بعد اپنے ان سامان پہ، اپنے ظاہری اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہمارے پاس تو بہت زیادہ ساز و سامان ہے اور ہماری ہی فتح ہوگی۔ یہ ان تمام چیزوں کے اختیار کرنے کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کرتے، یہ مومن کا معاملہ یہی رہتا ہے، چاہے اس کے روزی کا معاملہ ہو، چاہے اس کے کسی جھگڑے کا معاملہ ہو، اس کی زندگی میں تمام معاملات، وہ پورے ظاہری اسباب جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ توکل کا مطلب یہی ہے، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ آپ کے پاس آپ کے منہ میں آ کے لقمہ کوئی ڈال جائے گا۔ جو حکم دیا گیا آپ نکلو، محنت کرو، کام کرو، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہ مقدر میں وہ روزی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی، کوئی آپ کو چھین نہیں سکتا ہے اس روزی کو۔ لو اجتمعت الانس والجن ان يضروك بشيء لن يستطيعوا الا بما كتب اللہ، پورے دنیا کے تمام جن اور تمام انسان مل کے آپ کو رتی برابر بھی نفع اور نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسباب اختیار کرنے کا، آپ اسباب اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھا وصف مومن کی، پکے مومن کی چوتھی صفت، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اول وقت میں پڑھنا، ایسے پڑھنا جس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتایا ہے۔ پانچویں اور آخری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو آپ اس مال و دولت میں جو فرض ہے زکوٰۃ وہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو صدقات ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ اس علم سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت، بہرحال جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے آپ اللہ کی راہ میں اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اور پکے مومن لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ جنت میں صحیح حدیث بخاری کی کہ 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں جنت میں، اور ایک دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ جانتے ہیں؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنا ایک دوسرے درجے کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت دوسرے درجے میں، جو ان سے اوپر والے درجے ہوں گے، اس میں رہنے والوں کو اپنے اوپر اس طریقے سے دیکھیں گے جس طریقے سے تم مشرق اور مغرب میں افق پر، آسمان پر صبح کے وقت باقی رہ جانے والے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ آپ ابھی جائیں گے جو ستارے باقی رہ گئے ڈوبنے سے چمک رہے ہیں، تو اس طریقے سے جو اوپر درجے والے رہیں گے اس طریقے سے دکھائی دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ تم جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو تم جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہیں سے جنت کی تمام نہریں نکلتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صاحب نے پھر صحابہ نے سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ انبیاء اور صدیقین کے لیے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ پکے سچے مومنین کے لیے بھی ہوگی، اور اسی درجے میں ابو بکر اور عمر بھی ہوں گے۔ لہذا یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں ان درجات کو پانے کے لیے۔ اگر آپ ان 5 صفات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے آپ کے رب کے نزدیک مغفرت ہے، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ورزق کریم، اور بہترین پاکیزہ روزی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جس طریقے سے مومنین کے اوصاف بتایا ہے ان تمام اوصاف سے متصف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور بے شک مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی، اس کے بعد کی حق واضح ہو چکا تھا، آپ سے حق کے بارے میں وہ جھگڑا کر رہے تھے، گویا کہ وہ موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت اور اس سے آگے والی آیات، اب یہاں سے غزوہ بدر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ غزوہ بدر کا پس منظر تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں کا جینا قریش نے تنگ کر دیا اور ان کے لیے رہنا وہاں پر بالکل دوبھر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اپنے رسول کو ہجرت کا حکم دیا، اور مسلمان اپنا تمام مال و اسباب چھوڑ کے مدینہ کے لیے انہوں نے ہجرت کیا۔ ان کے تمام مال و اسباب پر کفار نے قبضہ کر لیا، اس کو لے لیا۔ مدینے میں جا کے جب مسلمان اچھی طریقے سے سیٹ ہو گئے، قریش ان کی تجارت زیادہ تر سیریا شام سے ہوتی تھی۔ سن 2 ہجری میں ابو سفیان مکے کا تجارتی کلا بہت زیادہ ساز و سامان لے کر شام سے واپس آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ طے ہوا کہ ان کے تجارتی قافلے کا تعاقب کیا جائے، پیچھا کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1300 اور کچھ صحابہ کو لے کر کس نیت سے مکے سے نکلے؟ اس تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے جو شام سے مکہ جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے پیچھا کرنے کے لیے، تو ابو سفیان کو بھی اس کی خبر لگ گئی۔ یہ غزوہ بدر کا پس منظر ہے۔ تو ابو سفیان نے مکے میں اپنے قریش کے لوگوں کو اس کی خبر کر دیا کہ دیکھیے ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں سے پھر قریش کے سردار 1000 لاؤ لشکر لے کے نکلے کہ مسلمانوں کا وہ خاتمہ کر دیں گے اور ان کی مدینے میں حکومت کو پائیدار اور مستحکم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ غزوہ یہ اپنے بدر کے مقام پر آئے اور ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر ساحل سمندر کی طرف سے نکل گئے۔ لہذا بدر میں مسلمانوں کا اور کفار کا آمنا سامنا ہوا ایک ایسے غزوے کے لیے، ایک ایسی جنگ کے لیے جس کی میعاد، جس کا وقت پہلے سے طے نہیں تھا۔ اسی آیت کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اسی چیز کو، کہ تمہارے رب نے تم کو تمہارے گھر سے نکالا اور مومنوں میں سے ایک جماعت اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب جا کے ہم کو بدر میں ان 1000 اپنے ہی رشتہ داروں سے ان سے جنگ کرنا ہے، تو اس میں سے مسلمانوں کے صحابہ کی ایک جماعت جو ہے نا، اس کو ناپسند کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ حق ہے، یہ چیز ان کا ناپسند کرنا غلط تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال اور جنگ فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تم کو ناپسندیدہ ہے۔ کون لڑنا چاہتا ہے؟ کون اپنی جان گنوانا چاہتا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، لیکن کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کچھ چیزوں کو ناپسند کرو، اور حقیقت میں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو تم پسند کرو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
اور نتیجے کے اعتبار سے یہ چیزیں جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے خراب ہو اور بری ہو. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تمہیں غیب کا کیا علم یا اس کے چیزوں کے اندرونی معاملات کا. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اسی طریقے سے یہ غزوہ، جیسے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے غنیمت کے تعلق سے اختلاف کیا تھا مومنین نے کہ اس پہ ہمارا حق ہے، اس پہ ہمارا حق ہے، اس پہ ہمارا حق ہے، اور یہ ان کا اختلاف کرنا ان کے لیے غلط تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر راستہ نکالا. اسی طریقے سے اس غزوے میں شرکت کو انہوں نے ناپسند کیا، حالانکہ یہ ان کے لیے غلط تھا اور ان کا شرکت کرنا ان کے لیے بہتر تھا. اور نتیجہ وہی ہوا کہ جب دونوں فریق، دونوں جماعتیں ملیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جیسا کہ آگے کی آیتوں میں آئے گا. لہٰذا کبھی بھی جب اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کسی چیز کا حکم دیں تو ہم کو ظاہری نتیجہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز بظاہر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دی ہو. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.